हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये एरीज सन मून और राइजिंग लोगों के लिए रीडिंग है और हम देखेंगे कि दिसंबर के महीने में क्या हालात रहने का इम्कान है, चाहे वो बिज़नेस है या चाहे वो आपका करियर है या आपकी रिलेशनशिप है। सारी सूरत हाल जो इस टाइम पे टेबल के ऊपर एरीज लोगों के लिए मुझे नज़र आ रही है, उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो है वो ये है कि जैसे अब आपकी हिम्मत जो है वो ख़त्म हो रही है या अब आप इम्पेशेंट हो रहे हैं, क्योंकि जो सिचुएशन एट द मोमेंट है वही हमें ये बता रही है कि चीज़ें जो हैं वो अब आपसे संभालना आपको मुश्किल लग रहा है। और ये आपके इर्द गिर्द होने वाले वाक़यात हैं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ये आपके रिलेशनशिप में आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, या ये आपके किसी ख़ास शख्स के लिए आपके इमोशंस हैं। जो भी मुख्तलिफ़ लोगों की ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ चीज़ चल रही होगी, और जो भी चीज़ चल रही है बहरहाल इस टाइम के ऊपर, इस महीने के अंदर एरीज़ लोग जो हैं वो अपने आप को इस लिहाज से मुश्किल सिचुएशन में पाएंगे कि उनसे चीज़ों को मैनेज करना, इमोशंस को मैनेज करना, रिलेशनशिप को मैनेज करना जो है वो मुश्किल नज़र आएगा। इसकी एक बहुत ही बुनियादी वजह जो है वो ये भी हो सकती है, और ख़ास तौर पे अगर आप एरीज़ असेंडेंट हैं तो तब ख़ास तौर पे आपके लिए ये रीज़न हो सकती है कि आपका अपना जो रूलिंग प्लैनेट है वो बहुत अरसे से, तकरीबन 2-3 माह से आपके 12th हाउस में है। अगर आप एरीज़ मून हैं या अगर आप एरीज़ सन भी हैं तो भी ये चीज़ आपको उतना ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी कि मार्स की पोजीशन जो है वो आपके 12th हाउस में बनती है सन और मून के अकॉर्डिंगली। और ये ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें इंसान अपने आप को उतना कैपेबल नहीं पाता जितना वो असल में होता है, और वो चीज़ों को काम कंप्लीट करने में, चीज़ों को कंप्लीट करने में अपने अंदर मुश्किल फ़ील करता है। काफ़ी अरसे से जो है वो ना सिर्फ मार्स जो है वो पाइसेस में है, फिर वो वहाँ पे रेट्रोग्रेशन में भी था, और फिर वो एक पॉइंट के ऊपर स्टैटिक भी हुआ, और अब बिल आखिर वो दोबारा जो है फॉरवर्ड मोशन में है। और कुछ अरसे में जैसे ही मार्स जो है वो एरीज़ में एंटर होगा तो आपको अपने हालात के अंदर, अपनी ज़हनी कैफियत के अंदर, फीलिंग्स के अंदर, इमोशंस के अंदर, चीज़ों को मैनेज करने की सिचुएशन के अंदर आपको बहुत ज़्यादा बेहतरी महसूस होगी। एट द मोमेंट आपके लिए सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पोजीशन पे जो कार्ड है और जो सिचुएशन है, जो इस महीने का चैलेंज है कि क्या करना है आपको इस महीने, वो हमें ये बता रहा है कि आपको ज़रूरत होगी अपने इमोशंस को काबू में रखने की। अगर आपने कोई बिज़नेस प्लान ले आउट किया हुआ है, अगर आपने कोई काम कर रहे हैं कोई ऐसा, तो उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको अपने अंदर होल्ड करके रखें, लोगों को मत बताएं। और अगर आपकी फीलिंग्स भी हैं तो फ़िलहाल आप लोगों के साथ शेयर मत करें। कुछ अर्सा पहले, ये कुछ महीने पुरानी भी बात हो सकती है, तकरीबन 4 से 6 माह पुरानी बात भी हो सकती है, सिचुएशन में से बिल आखिर आप किसी न किसी अंदाज़ में, ख़ास तौर पे ये सूरत हाल हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए अगस्त सितंबर के महीने हों जब आप एक बहुत बड़ी मुश्किल से बाहर निकले हों। ये मुश्किल फ़ाइनेंशियल भी हो सकती है, ये मुश्किल रिलेशनशिप में भी हो सकती है, और बिल आखिर उस मुश्किल में से जब आप बाहर निकले हैं तो थोड़ी सी आपने अपने अंदर ग्रोथ होते हुए देखी है। ये ग्रोथ जो है ये उसके सितंबर, अक्टूबर, नवंबर आपने देखी होगी, लेकिन साथ ही मार्स की पोजीशन ने एक दफ़ा फिर आपको डिफ़िकल्टी में डाला हुआ है। सॉरी। तो अब इस टाइम के ऊपर जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो आपकी मेंटल सिचुएशन का है। ज़हनी तौर पे आप ये चाह रहे हैं कि ये सब स्टैग्नेशन जो है, ये सब रुकावटें जो हैं, ये इनडिसाइसिवनेस जो है, चीज़ों के अंदर एक स्लो का प्रोसेस जो है, या चीज़ें मूव ही नहीं कर रही अगर आपके लिए, अगेन चाहे ये करियर है या रिलेशनशिप है, तो वो ख़त्म हो जाए। आपको आपकी शदीद ख्वाहिश है और आप इसके लिए पुरुमीद भी हैं कि चीज़ें जो हैं वो दोबारा चलने लग पड़ें, और एक जो फ़्लो रुका हुआ है या किसी सर्टन पॉइंट पे आके आप स्टक अपने आप को महसूस कर रहे हैं, तो वो ख़त्म हो जाए और चीज़ें आगे दोबारा चल पड़ें।
لیکن میں آپ کو یہ بتانا ضرور چاہوں گی کہ اب تک کہ میں نے جتنی بھی ریڈنگز کی ہیں ان میں ایریز وہ پہلا سائن ہے جہاں پہ آ کے مجھے یہ انڈیکیشن ملی ہے کہ چینج تو آپ کے لیے بھی لکھا ہوا ہے، امپروومنٹ تو آپ کے لیے بھی لکھی ہوئی ہے، لیکن اس میں ابھی ایک تھوڑا سا ٹائم پیریڈ جو ہے وہ باقی ہے، کیونکہ یہاں پہ جو کہ فیوچر پوزیشن کے کارڈز ہیں وہ سب یہ بتا رہے ہیں کہ ابھی چیزوں کو اس انداز میں آگے چلنے میں جیسے آپ چلانا چاہ رہے ہیں ابھی اس میں ٹائم ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب ہم امپیشنٹ ہونے لگ پڑتے ہیں اور چیزیں ہماری مرضی کے مطابق نہیں چل رہی ہوتی تو ہم بہت زیادہ انگزائٹی میں آ جاتے ہیں، اور اس انگزائٹی کی وجہ سے ہم نہ صرف اپنے آپ کو ہیلتھ پوائنٹ آف ویو سے سفر کر رہے ہوتے ہیں بلکہ ہماری انرجیز جو ہیں وہ بھی ڈراپ ہو جاتی ہیں، اور سب سے زیادہ جو آپ کو ایوائڈ کرنے کی ضرورت ہوگی وہ یہی بات ہوگی۔ چیزوں کو خود سے پش نہ کریں، سچویشن کو خود سے پش نہ کریں، چاہے آپ کسی پرسن کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، چاہے یہ آپ کا بزنس ہے۔ جو فلو نیچر نے، جو فلو قدرت نے آپ کے لیے بنایا ہے اسی کے اندر اپنے آپ کو بہیں، کیونکہ چیزوں کی سپیڈ بہرحال سلو رہے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جتنا زیادہ سچویشن جو ہے وہ گراؤنڈڈ ہے، جتنی زیادہ اسٹیبلٹی ہے، وہ سب سلو آ رہی ہے لیکن سلو آ رہی ہے۔ اب بعض دفعہ چونکہ جو ایریز ہے وہ ایک کارڈینل سائن ہے، فائر سائن ہے، تو یہ لوگ بہت جلدی کام کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، بہت جلدی کسی جگہ پہنچنا چاہ رہے ہوتے ہیں، جلدی اچیو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس ٹائم کے اوپر جو کارڈز کی پوزیشن ہے وہ مجھے یہ بتا رہی ہے کہ آپ کو اپنی سپیڈ سلو رکھنی ہے، اپنی ایکسپیکٹیشنز لو رکھنی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ قدرت نے ایک خاص ٹائم پیریڈ آپ کے لیے بنایا ہے، آپ کو اسی کے اندر رہنا ہے اور اسی کے اکارڈنگلی فلو کرنا ہے۔ اگر آپ اسٹرکٹلی یہ ریڈنگ اس لیے دیکھ رہے ہیں اسپیسیفکلی کہ ریلیشن شپ میں آپ کے ایشوز چل رہے ہیں تو بھی میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ جو پرٹیکولر پرسن آپ کے ذہن میں ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ فوری طور پہ آپ سے کوئی کانٹیکٹ کریں گے، وہاں سے کوئی مجھے میسیجز آتے ہوئے نہیں نظر آ رہے، اور مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ جان بوجھ کے انٹینشنلی، چاہے اب اس کی کچھ بھی ریزن ہے، وہ خاموش ہیں، وہ آپ سے بات چیت نہیں کر رہے ہیں، اور آن دا ادر ہینڈ آپ بھی فی الحال ان کی طرف اتنا زیادہ انکلائنڈ نہیں ہیں، یا آپ بھی اپنی طرف سے کوئی بھی پازیٹیو بہت زیادہ جو ہے وہ سچویشن میں انپٹ نہیں دے رہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ اس سچویشن کے اندر بھی ضرورت ہے کہ آپ جب تک کمپلیٹلی ان پرابلمز میں سے باہر نہیں آ جاتے جو یہاں پہ کرنٹ سچویشن کے اندر ہمارے پاس موجود ہیں، تب تک آپ کو چاہیے کہ آپ یہ ریلیشن شپ کا سیکٹر جو ہے اس کو بھی تھوڑا سلو ڈاؤن کر کے رکھیں۔ پچھلے کچھ عرصے کے اندر یقیناً آپ کسی ایک جگہ سے باہر آئے ہیں، اب یہ آپ کی کوئی بیڈ ہیبٹ تھی، یا آپ کا کوئی پریویس ریلیشن شپ تھا، یا کوئی آپ نے اگر کہیں سے آپ نے قرض لیا ہوا تھا، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے وہ بھی ختم ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو جاب ملی ہو اور اس سے پہلے کافی عرصہ پہلے وہ ان امپلائڈ رہے ہوں، یہ ساری یہاں پہ پاسبلٹیز جو ہیں وہ مختلف لوگوں کے لیے موجود ہیں۔ اب اس سچویشن کے اندر آپ کو کیا کرنا ہے؟ ایک تو آپ کو خواہ کا زور نہیں لگانا ہے کہ جلدی چیزیں ہوں، ٹھیک ہے، سب سے زیادہ آپ کو اس بات پہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ میرے پاس پہلا کارڈ جو کہ آپ کے لیے ایڈوائس کا کارڈ ہے وہ ڈیسٹنی کا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں اس فلو کے آگے جو کہ نیچر نے، جو کہ قدرت نے، جو کہ یونیورس نے آپ کے لیے رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اب نہ صرف آپ کی ایگو بلکہ آپ کی اسپرٹ، آپ کو کمپلیٹلی اپنے آپ کو سرنڈر کرنا ہے، اوپنلی ایکسیپٹ کرنا ہے جو بھی ڈیسٹنی آپ کے لیے رکھی گئی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہوگا کہ آپ تھرڈ آئی کو اوپن کرنے کے لیے یا تھرڈ آئی کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی میڈیٹیشن کریں، اس کے لیے آپ مجھے پرسنلی بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ دوسرا کارڈ جو ہے وہ میرے پاس آپ کے لیے ہے ایکسپیکٹ اے پاورفل چینج، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ اس کارڈ میں چینج کب ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ جب 2021 میں پہلا جو ایکلپس ہوگا سولر ایکلپس،
وہ اس میں امپورٹنٹ ہو سکتا ہے، اور کچھ لوگوں کے لیے جو ڈسمبر کے مڈ میں 14 ڈسمبر کو ایک ایکلپس لگ رہا ہے، کچھ لوگوں کی زندگی میں وہ بھی ایک بڑا چینج لانے کا ریزن بن سکتا ہے۔ اب یہ بات ضرور ذہن نشین رکھیے گا کہ مختلف، یہ چونکہ ایک جنرل ریڈ ہے، کوئی اسپیسیفک نہیں ہے، اور مختلف لوگوں کی ٹائم لائن ڈفرینٹ ہوتی ہے، سو آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یا تو آپ کی زندگی میں اس ٹائم کے اوپر چینج آئے، یا پھر نیکسٹ ایئر جب کوئی سولر ایکلپس ہو تو تب چینج آئے۔ ایک بات، دوسری بات یہ کہ یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں فائنینشلی جو چینج ہے یا فائنینشیل اسٹیبلٹی ہے وہ پہلے آئے، اور اس کے بعد اگلے فیز میں جا کے ریلیشن شپ کی جو اسٹیبلٹی ہے وہ آئے، کیونکہ نیکسٹ کارڈ میرے پاس جو ہے وہ ڈور ٹو ویلیو کا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ 15 ڈسمبر کے آس پاس جو ایکلپس لگ رہا ہے وہ آپ کی زندگی میں کوئی خاص فائنینشیل ابنڈنس لے کر آئے، یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ اور یہ ایک ایسی کوئی بات ہے جس کو آپ خود بھی شاید ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، آپ نے یا تو اس کے لیے کوئی کام کیا ہوا ہے یا آپ خود بھی اس کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ اور اگر اس ایکلپس کے اوپر آپ کے لیے کوئی خاص میجر چینج نہیں آتا تو جنوری 2021 میں یا اس کے بعد جو بھی، مجھے ایگزیکٹلی اس ٹائم پہ ڈیٹ یاد نہیں ہے، لیکن 2021 میں جو بھی فرسٹ سولر ایکلپس آئے گا وہ بھی آپ کے لیے کافی میننگ فل ہو سکتا ہے۔ سو یہ تھی ریڈنگ جو کہ ایریز سن مون اور رائزنگ لوگوں کے لیے تھی۔ آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ فیڈ بیک کا مجھے انتظار رہے گا، میں آپ سے نیکسٹ ریڈنگ کے ساتھ پھر ملوں گی۔ ٹل دین ٹیک کیئر، بائے۔